الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمامی احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مشکور ہوں اپنے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف جامی صاحب کا اور تمام بانیان محفل کا جنہوں نے قاری صاحب کی ایک آواز پر لبیک کہا اور جس طرح قاری صاحب کہتے گئے اور نوجوان دوست ویسے ہی کرتے گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ احباب ذی وقار، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان، اے بھولے ہوئے انسان، لوٹ کے آ جا، پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، لوٹ کے آ جا، پلٹ کے آ جا، اپنے رب کی دہلیز پہ آ جا، سر بسجود ہو جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ جو لڑ کے جاتا ہے اس کو اس طرح نہیں بلایا جاتا۔ کتنا پیارا انداز ہے اللہ رب العزت کا، یا ایھا الانسان، اے بھولے ہوئے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ جب انسان اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو نہیں دیکھتا کہ اس نے ساری زندگی کتنے گناہ کیے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے کہ بھولا تھا، بھول گیا تھا، آج تو میری دہلیز پہ آ گیا ہے۔ اے انسان، تجھے ناز کس چیز پہ ہے؟ تو کس چیز پہ فخر کرتا ہے؟ تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ آج اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا، کل کفن میں منہ چھپا چھپا کے آئے گا، چار لوگ تجھے اٹھا کے لے آئیں گے، آج کھلے منہ آ جا، آج اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ تو ایک مرتبہ معافی مانگ کر تو دیکھ وہ کیسے نوازتا ہے تجھے۔ صرف انسان صدق کے دل سے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے،
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس مومن پر خوش ہو جاتا ہے، اس طرح خوش ہوتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صرف انسان صدق کے دل کے ساتھ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آ جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے۔ جب انسان رات کو سونے لگتا ہے اس کے سارے گناہوں کی کیسٹ کر جاتی ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے کہ آج سارا دن میں نے اللہ رب العزت کی کتنی نافرمانیاں کی، 5 مرتبہ مسجد سے اذان کی آواز آئی، میں نے غور نہ کیا، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اے انسان، تجھے دنیا کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا، تجھے تو رب نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ رب العزت جب انسان کو بلا رہا ہے، 5 وقت مؤذن آواز دیتا ہے کہ اے انسان آجا اپنے کریم رب کی بارگاہ میں، پھر بھی انسان سارا دن بھٹکتا رہتا ہے، سارا دن دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ کل میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے گا بروز قیامت، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کی گردن میں ایک سریہ رکھ دیا جائے گا، وہ جھک نہیں سکیں گے۔ اگر جھکنا پائیں گے تو پھر بھی نہیں جھک سکیں گے۔ آج کی جو رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں آواز دیتی ہیں۔ ہے کوئی گناہ گار گناہوں سے توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی سیاہکار اپنے غلطیوں کی معافی مانگنے والا؟ اللہ رب العزت کی رحمت آوازیں دے رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے معصوم پیغمبر ہیں، ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ ہم گناہگار گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کر لے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس گناہ کے بعد انسان توبہ کر لے، اللہ رب العزت اس نقطے کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو مٹا دیتا ہے۔ اگر انسان دوبارہ گناہ کرتا ہے وہ سیاہ نقطہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا سارا دل جب گناہوں کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے پھر انسان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جسے نیکیوں کی بنا پر بشارت ملی کہ اللہ رب العزت نے تیری 1 سال زندگی بڑھا دی ہے، 1 سال تیری زندگی بڑھ گئی ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ 1 سال زندگی اللہ رب العزت نے بڑھا دی ہے، 1 سال میں 12 ماہ ہے، 11 ماہ گناہ کر لیتا ہوں، 1 ماہ قبل توبہ کر لوں گا۔ 11 ماہ گناہوں میں گزار دیے، جب 1 ماہ بچ گیا اسے خیال آیا 1 ماہ میں 30 دن ہیں، 29 دن گناہ کر لیتا ہوں، 1 دن قبل توبہ کر لوں گا۔ جب 1 دن بچ گیا اس کے ذہن میں خیال آیا ابھی میرا فلاں گناہ رہتا ہے، ابھی میں نے فلاں کام کرنا ہے، ابھی فلاں کام کرنا ہے۔ سارا دن گناہوں میں گزر گیا، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ جب انسان کی گناہوں میں لت پڑ جاتی ہے پھر انسان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہماری نوجوان نسل کو بے عملی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء
جب قبر میں آئیں گے تو اجالے ہو جائیں گے۔ نہیں میرے دوست، قبر میں مصطفیٰ کریم پہلی مرتبہ اجالے کرنے نہیں آئیں گے بلکہ ممتحن بن کے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آئیں گے قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ قاری صاحب جانتے ہیں کانا یکون جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری کے معنی دیتا ہے، ماضی کے معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بتا دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، بتا دنیا میں اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا جب تو شیخ الاسلام تھا، جب تو خطیب پاکستان تھا، بتا اس وقت اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اس وقت تو ہر کوئی کہے گا کہ یہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اس وقت سوال یہ ہوگا بتا دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ پھر انسان یہ کہے گا مجھے تو پتہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے دوستو آج توبہ کرو، آج وقت ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت دوزخ کے تمام دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت تمام دوزخ والوں کو جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ آج کی رات چھٹکارے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر توبہ کریں کہ باری تعالیٰ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزر گئی، باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم ساری زندگی گناہ کرتے رہے، تیری نافرمانیاں کرتے رہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے گناہ اللہ رب العزت کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے، ہمارے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لیکن انسان صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا آپ ہر وقت اپنے ہاتھ میں عصا مبارک رکھتے تھے۔ ایک شخص ہاتھ میں شراب لے کے آ رہا تھا، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو شراب کو چھپا لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس سرکہ ہے تو پھر چھپا کیوں رہا ہے؟ باہر نکال اسے۔ دل ہی دل میں توبہ کی کہ باری تعالیٰ آج فاروق اعظم کے قہر اور غضب سے بچا لے، زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا۔ باری تعالیٰ آج میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، فاروق اعظم کے قہر اور غضب سے بچا لے، زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا، شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ توبہ کر لی، اللہ رب العزت نے شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں غور کرو، جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پر قادر ہے، کیا ہمارے گناہوں کو نیکی میں بدلنے پر قادر نہیں ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، آج کا ہمارا یہی سبق ہے کہ اب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کر لیں۔ رب بڑا کریم ہے، ہمیں معاف فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے، جو درس شہ بطہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔